اسی طرح جب خیر القرون پہلی صدیوں جو تھی ختم ہوئی تو صوفیہ کرام نے جو کیریئر تھے اس میسج کے، انہوں نے سرحدوں سے نکل کے، اسلامی سرحد سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جا کے اس تعلیم کو عام کرنا شروع کر دیا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ پہلے کوئی ابو الحسن خرقانی ہوتا ہے تو کوئی پھر محمود غزنوی جو ہے کامیاب ہوتا ہے. پہلے کوئی معین الدین چشتی ہوتا ہے تو پھر کوئی شہاب الدین غوری کامیابی حاصل کرتا ہے. تو صوفیہ کرام آئے ہیں ہندوستان میں آئے ہیں، انہوں نے اس سوسائٹی کو، جس سطح پہ یہ سوسائٹی تھی اسٹیگنٹ تھی، اس کی حیثیت کو، اس میں لطافت کا اضافہ کیا ہے، اس میں ذات پات کے بیریئر توڑے ہیں، محبت اور اخوت کی تعلیم دی ہے. اور جو مسلمان فاتحین تھے انہوں نے سرحدیں توڑی ہیں. آپ دیکھیں ان کے آنے سے لاہور، دلی پہلے چھوٹے چھوٹے شہر تھے، پھر بڑے بڑے شہر بن گئے کیونکہ عام پبلک کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے وہ باؤنڈریز توڑ دی، عام لوگ بھی شہر میں جا سکتے تھے، کاروبار زندگی میں ایک نئی رمق پیدا ہوئی. اور ان صوفیہ کرام نے ذات پات کے بیریئر توڑ دے. بادشاہ کو بعض اوقات صوفیہ کرام یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے دروازے میں آئیں گے، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، لیکن عام لوگوں کو، جو عوام تھے، ان کو یہ نہیں تھا. وہ بے درہم، وہ بلا کسی جھجک وہ اس دربار میں آ سکتے تھے اور وہاں اپنی روحانی انداز کا اور جو بھی مسائل تھے وہ ان کے سامنے پیش کرتے. اس محبت کی تعلیم سے آپ دیکھیں بنگال تک، ہندوستان اس میں بنگال تک اور دوسرے علاقوں میں، دکن میں مسلمان فاتحین بعض اوقات بعد میں گئے ہیں، پہلے صوفیہ کرام وہاں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے سے وہاں اجالا کر دیا ہے. بالکل، بہت شکریہ. ربی صاحب، ایسے میں آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ اس میں اسلام کی تعلیم کیا ہے. یعنی کہ اگر مسلمان ایک ایسے علاقے میں سکونت رکھتے ہوں جہاں تسلط کسی غیر اسلامی ریاست کا ہو یا وہاں پہ کوئی اور حکومت ہو، اس میں اسلام کا اصول معاشرت کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ بات یہ ہے کہ بات اسلام کی ہو رہی ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی امن کے اور سلامتی، پیار محبت کے ہیں. عربی زبان میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے ہر لفظ کے اندر ہی اس کے معنی ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہر مذہب کی، ہر قوم کی اپنی گریٹنگز ہوتی ہیں، تسلیمات ہوتی ہیں. اسلامی تسلیمات ہی ہیں السلام علیکم، کیا آپ سلامتی ہو؟ تو جواب نہیں کہتے ہیں وعلیکم السلام. اس کا خوبصورت جو ہے پیغام ہے، جو میسج ہے، تو اسی میں ایک مسلمان کا جو عمل ہے وہ پوشیدہ ہے. تو وہ جہاں بھی ہوگا وہ امن کا پیغامبر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. ایک بڑی خوبصورت مثال اس سوال کے جواب میں کہ جب مسلمانوں کا دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا مکہ میں، تو وہاں پر شہادتیں بھی ہوئی، ظلم بھی ہوئے. تو وہاں سے حضور فرمایا کہ مسلمان جن کے پاس توفیق ہے وہ یہاں سے حبشہ چلے جائیں. تو وہاں سے 11 مرد اور 7 عورتوں کا وفد مظلوموں کا وہاں چل پڑا اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہ بحریت حبشہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ سمندر کی اس طرف ایک ملک ہے جہاں کا بادشاہ اگرچہ مذہباً وہ عیسائی ہے لیکن وہ بڑا عادل ہے. وہاں آپ کو مذہبی آزادی ہوگی، آپ جس طرح چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. تو وہ وہاں چلے گئے اور بادشاہ کے بعد جب جاتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ بعد میں کفار کا وفد وہاں پر گیا، لیکن وہاں جا کر مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے جا کر یہ نہیں چھپایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں. انہوں نے حق گوئی سے کام لیا. وہاں پر بھی وہاں جا کر خائف نہیں ہوئے، منافقت نہیں دکھائی، لیکن جو تھی انہوں نے بیان کیا.
لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کا احترام کیا، جس کے نتیجہ میں اس ماحول پر، اس بادشاہ پر بڑا نیک اثر تھا. یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ بعد میں بادشاہ مسلمان ہو گیا. ظاہر ہے ان مسلمانوں کا جو وہاں پر رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پردیسی تھے، غیر ملکی تھے، ان کی رپورٹیں آتی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی. لیکن ان کا جو بیہیویئر تھا یا ان کی جو وہاں پر اس تعلقات تھے یا ان کی جو نیکیاں تھیں وہ بادشاہ کو علم ہوتی تھی. اتنی اچھی رپورٹس پر بادشاہ کا جو دل تھا وہ چینج ہو رہا تھا. آخر یہاں تک اس نے اپنا ایمان بدل لیا، ان کے مذہب کو اختیار کر لیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو مومن ہوتا ہے نا جی. اس کی مثال دہی کی طرح ہوتی ہے. دہی تھوڑی ہوتی ہے، دودھ بہت ہوتا ہے. تھوڑی سی دہی آپ ڈال دیں وہ سارے دودھ کو دہی بنا دیں گے. تو مومن میں قوت مؤثرہ ہوتی ہے، قوت متاثرہ نہیں ہوتی. قوت مؤثرہ ہوتی ہے کہ اثر کرتی ہے، قوت متاثرہ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں نجاشی کے دربار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ان مسلمانوں نے تبلیغ کی. ایک بڑا جو تبلیغی مطلب ایک ان کی بہادری تھی. میں آپ کو سناتا ہوں. یہ آپ کے جو جب تبلیغ کرتے ہیں تو پہلے انہوں نے اپنا بیان کیا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، بھاگ کر آ گئے، ہمارے غلام ہیں، یہ وہ تو انہیں مطمئن کر دیا. لیکن انہوں نے پھر ایک نئی چال چلی کہ یہ لوگ تو مسیح کو بھی نہیں مانتے. تو وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پراثر انداز میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اور یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. باری حق اثر رکھتا ہے. الحق یعلو ولا یعلل ہے، حق میں ایک تاثیر ہوتی ہے. بالکل. تو بادشاہ کے دل پر اثر ہوا اس بات کا. تو بعد میں خیر لمبی بات ہے ٹائم کے لحاظ سے، بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے ایک غیر مسلم حکمران کے سامنے اس کے دربار میں اس کو تبلیغ کی، اور جب اپنا موقف بیان کیا تو اس وقت نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اس سے بڑھ کر بھی ان کا یہ مقام نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹلی صحیح عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان کیا ہے. یا ایک اور بات بتا دوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حکومت بتانے کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے دعائیں کی. تو بات یہ ہے کہ اسی میں جواب آ جاتا ہے. ٹھیک. حضور نے فرمایا کہ وہ ایک عادل بادشاہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہاں جا کرو، آپ کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہوگی. خود تحریک فرمائی. پھر جب وہاں پر یہ حالات ہوئے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نجاشی پر کسی اور بادشاہ نے حملہ کر دیا. جو قریبی جو ہمسایہ ملک ہوگا اس کے بادشاہ نے حملہ کیا. تو جب حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور نے مسلمانوں کو بجوایا کہ اس کی جگہ ہیلپ کریں. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے امداد کی ہے گورنمنٹ برطانیہ کی، تو حضور کا یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے. مولانا صاحب میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا ہے، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. انگریزوں نے اقتدار جو ہے وہ اس وقت سینٹرل قوت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور مغل بادشاہ تو پنشنر تھا، وہ مراٹھا جرنیل سندھیا کا. جی بالکل. تو 1803 میں اس نے جنرل ایک نے چھڑوایا اور بادشاہ نے شکر ادا کیا. تو یہ جو کنسیپٹ ہے جی انہوں نے اقتدار مسلمان سے چھینا، تو انہوں نے چھینا نہیں ہے. وہ اپنے نادر شاہ کے حملوں سے، احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے وہ سینٹرل اتھارٹی کمزور ہو گئی، ویک ہو گئی. اس ویکیوم کو انہوں نے انگریزوں نے پر کر دیا. یہ بات تھی، یہ تناظر کو سمجھنا چاہیے یہ کہ بھئی انہوں نے جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر اس نبی معصوم کی اسوہ کے مطابق حضور نے تعریف کی، دعائیں بھی کی. چونکہ نجاشی پر جب حملہ کیا گیا اس کی ملک پر، تو حضور کی تحریک پر صحابہ کرام نے مدینہ میں دعائیں کی، فوجی مدد بھی کی، دعائیں بھی کی، ان کی تعریف بھی کی. اور پھر جب ان نجاشی کو جنگ میں کامیابی ہوئی تو مدینہ میں جشن منایا گیا. تو یہ ہے ان مسلمانوں کا روز جو غیر مسلم حکومت میں رہتے تھے. تو بات یہ آپ کا اپنا عمل ہے، جو اچھا بھی جان ہوگا اس کا اچھا پھل ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مربی صاحب آپ کا. تو ناظرین یہ تھا تاریخی حقائق کے. مولانا صاحب کی بات سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے فرمایا جیسے مومن میں قوت مصرع ہوتی ہے، دہی کی طرح اس کی مثال ہوتی ہے. میں آپ کو انڈونیشیا اور ملیشیا کی مثال دیتا ہوں کہ مسلمان یہاں 13ویں صدی میں چلے گئے تھے، 12ویں صدی 13ویں صدی میں مسلمان پہنچ گئے ہیں تاجروں کے روپ میں، اور اس طرح کچھ تبلیغ کرنے والے مبلغ، اور انہوں نے اپنے 2 آئیڈیاز دیے ہیں، متاثر کیے ہیں، جس سے انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں اسلام پھیلا ہے.